السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ منڈے اسپیشل لانگ ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہوں۔ یقیناً آپ نے کل بہت مس کیا ہوگا سب کو، تو آپ سب کے صبر کا مزید امتحان نہیں لیتی اور لے کر چلتی ہوں۔ ایپیسوڈ ہے ہماری 63، تو بہت ہی پیاری اور خوبصورت ایپیسوڈ ہے۔ بہت کچھ ہونے والا ہے، دل کی دھڑکنیں سنبھال لیجئے۔ میں بھی بنا ٹائم ضائع کیے لے کر چلتی ہوں ناول حلف جاں بائی مروہ مرزا، ایپیسوڈ 63۔ لیٹ سٹارٹ۔ اس کے سوئے خواص یکدم سر میں اٹھتی 30 پر بیدار ہوئے۔ آنکھیں کھلی تو رئیس نے خود کو ایک ہاسپٹل کے کمرے میں بیڈ پر لیٹا پایا۔ وہ ارد گرد نہ سمجھی سے دیکھنے کے بعد اپنا سر ایک ہاتھ سے پکڑ کر اٹھ کر بیٹھتے کراہا تو نرس اس کی جانب لپکی تاکہ اسے روک سکے۔ سر پلیز لیٹے رہیے، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے، میں ڈاکٹر صاحب کو بلاتی ہوں۔ نرس کے پیشہ ورانہ انداز کے سنگ منع کرنے کے باوجود رئیس نے اس لڑکی کو پرے دھکیلا اور اپنی وین میں نصب سوئی کھینچ کر نکالتا وہ چکراتے پھٹے سر سمیت اٹھا۔ ریسٹ نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت اس کی سزا نہیں پاتی۔ دور ہٹو، مجھے جانا ہے یہاں سے۔ کپڑے کہاں ہیں میرے؟ لا کر دو مجھے۔ رئیس نے خود کے وجود پر چڑھے میڈیکل گاؤن کو دیکھتے ہی چیخو پکار کرنی شروع کی، جس پر نرس نے اسے سر ہلاتے دیکھا۔ تبھی یاسر دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ یاسر، مجھے کیا ہوا تھا؟ کیا سوہا نے میرے ساتھ کچھ کیا؟ یاسر کے اندر آتے ہی رئیس نے اس کا گریبان مٹھی میں جکڑتے خشونت سے استفسار کیا۔ جی سر، اس نے آپ کا سر پھاڑ دیا تھا۔ آپ زندگی اور موت کی جنگ لڑنے کے بعد ہوش میں آئے ہیں۔ یاسر کے پاس سچ بتانے کی سوا چوائس نہ تھی۔ رئیس کی آنکھوں میں لہو اترا، اس کی حالت مہدوش ہو چکی تھی۔ اس نے یاسر کا گریبان ہاتھوں سے آزاد کیا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ یاسر نے اسے پکڑ کر سہارا دیتے بیڈ پر بٹھایا، تب تک نرس بھی رئیس کے کپڑے لے آئی۔ یاسر نے اس سے طے کپڑے لیے اور نرس کو شکریہ کہتے بھیجا۔ وہ نہیں بچے گی، اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ اب میں سوہا سومرو کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ یاسر نے قریب ہی بیڈ پر بیٹھے رئیس کی طرف دیکھا، جو اس وقت تکلیف اور انتقام میں ایک ساتھ چل رہا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں مشورہ دوں کچھ؟ یاسر نے لوہا گرم دیکھتے وار کا سوچا۔ یاسر کی تمہید پر رئیس نے اس کی طرف گردن گھماتے کراہنے پر قابو پائے دیکھا۔ سوہا کو قابو کرنے کے لیے اب ہمیں اس کی کمزوری پر قابو پانا ہوگا۔ جیسا کہ ارشیا بھی اب آسان ٹارگٹ نہیں، تو کیا خیال ہے سوہا کے پیرنٹس کو نشانہ بنائیں؟ مجھے یقین ہے آپ اس طرح نہ صرف سوہا کو وہ لیگل نوٹس واپس لینے پر مجبور کر دیں گے، بلکہ اس کے ماں باپ کی سلامتی کے عوض مزید پیسے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دفع کریں اس ارشیا کو، اس کے پیچھے آپ کی حالت کیسی ابتر ہو چکی ہے؟ کیوں اپنی جان کے دشمن بن رہے ہیں؟ ہم آذربائیجان چلتے ہیں، اس عورت کی فیملی کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ یاسر کے دیے اس مشورے پر رئیس نے اس کی طرف حیرانگی آنکھوں میں بسائے دیکھا۔ یہ خیال آخر رئیس کو کیوں نہیں آیا؟ تم جا کر دونوں کو یہاں لاؤ، تماشا قریب رہ کر ہوگا تو زیادہ لطف دے گا۔ رئیس کی آنکھوں کی شیطانیت جاگ کر اس کے سارے کرب پر حاوی ہوئی۔ یاسر بھی مست انداز میں مسکرایا۔ میں نے یہاں ہاسپٹل میں ایک مشکوک آدمی دیکھا ہے، کیا پتا وہ ہم پر نظر رکھ رہا ہو، اس لیے اب ہم ایسا کھیل کھیلیں گے جس سے اس نظر رکھوانے والے کو شک بھی نہ ہو اور بازی ہمارے ہاتھ آ جائے۔ ایک بار سوہا آپ کے قابو آ گئی، پھر اس کی بیٹی کو مٹھی میں دبوچنا مشکل نہیں ہوگا، پھر آپ اپنا ہر انتقام شان سے لیجیے گا۔ رئیس کی آنکھوں میں جیسے انتقام کی سرخی اور قبل از وقت فتح نمودار ہوئی، جس پر یاسر کی آنکھوں میں بھی خفیف سی چمک اتری۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، آج ہی کوبا روانہ ہو جاؤ تم۔ سوہا کے بارے کچھ ایسا خطرناک یا ٹریجک بتانا کہ وہ دونوں فوراً تمہارے ساتھ چل پڑیں۔ رئیس نے کمینگی سے ہدایت دی، جس پر یاسر پہلے ہی مستی بھرے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ آج نہیں کل، آج میں آپ کی تیمارداری کرنا چاہتا ہوں سر، پلیز منع مت کیجیے گا۔ میں ڈسچارج کی بات کر کے آتا ہوں، تب تک آپ چینج کر لیں۔ یاسر نے اپنے خلوص اور اپنی وفاداری کا یقین ہی ایسے دلایا کہ رئیس ملانی لمحہ لگاتے شیشے میں اتر گیا، جبکہ رئیس نے تفاحر سے سر ہلایا اور یاسر اجازت طلب ہوتا باہر نکلا۔ کوریڈور عبور کیا ہی کہ سامنے ایک لمبا چوڑا آدمی کھڑا تھا۔ اس نے یاسر کی طرف سلپ بڑھائی، جس کے مطابق تمام ہاسپٹل کا بل کلیئر ہو چکا تھا۔
میں نے وہی کیا جو تم نے کہا، بقیہ پیسے کب دو گے؟ یاسر نے اس مشکوک آدمی سے سلپ لیتے ہی استفسار کیا۔ شاید رئیس کا یہ سستا کتا کچھ زیادہ ہی جلد باز تھا۔ اس عورت کے پیرنٹ جیسے ہی یہاں پہنچیں کہ تمہیں رقم مل جائے گی۔ رئیس کو شک ہوا تو یہ ڈیل کینسل سمجھنا اور بہت عزت و احترام کے ساتھ ان دونوں کو یہاں لانا، سمجھ گئے؟ اس آدمی نے یاسر کو گچی سے مضبوطی کے سنگ دبوچ دے اس کو ہر چیز بہت سیدھے سے واضح کی۔ ٹھیک ہے، سمجھ گیا۔ یاسر نے ڈرتے ڈرتے سر ہلایا، تبھی اس آدمی نے یاسر کی گردن بخش دی۔ آج رئیس کو بزی رکھنا اچھے سے، اب لگو کام پر۔ میری نظر تم پر ہی رہے گی، یہ بات اچھے سے سمجھ لو۔ ہوشیاری کی تو اپنے پیدا ہونے پر پچھتاؤ گے۔ وہ آدمی یاسر کو دھمکا کر وہاں سے گیا تو یاسر نے گہری سانس لی۔ رئیس ملانی سے وفاداری مجھے کیا ہی دے گی؟ کبھی نہ کبھی یہاں سے پٹتا ہے، کبھی وہاں سے۔ یہ اچھا موقع ملا یاسر پیسے کمانے کا۔ واہ، اتنا سارا بل بھی کلیئر، جبکہ میں رئیس ملانی سے یہ بل کے پیسے بھی ہتھیاؤں گا۔ یاسر نے محظوظ انداز میں خود کلامی کی اور واپس چلا گیا، جبکہ اس آدمی نے باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی نظریں ہاسپٹل کی طرف ہی گاڑ رکھی تھیں۔ جب تک رئیس اور یاسر یہاں سے گھر نہ چلے جاتے وہ ان کے پیچھے ہی تھا، اور اس کے بعد ہی باس کو انفارم کرتا، اس کے بعد ہی سر کو انفارم کرتا۔ فجر کے الارم سے پہلے ہی علیم خان کی کال پر انیس جاگ گیا۔ ارشیا دوسری طرف کروٹ کرے ابھی سو رہی تھی۔ ویسے بھی کافی وقت تھا، تبھی انیس نے اس کی طرف جھکتے ارشیا کی کن پٹی چومتے اس پر لحاف کروایا اور وائبریٹ کرتا فون اٹھائے وہ اٹھ کر کمرے سے باہر نکلا۔ ہاں علیم خان، بتاؤ کیا ہوا؟ علیم وہی نیچے سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑا کال کر رہا تھا۔ سر نیچے آئیں، کچھ اہم بات کرنی ہے۔ علیم خان نے کہہ کر رابطہ توڑا تو انیس سیڑھیاں اترتا نیچے پہنچا۔ نیند ابھی بھی پوری طرح اس پر سے ہٹی نہ تھی۔ سب خیریت ہے نا؟ انیس نے آخری زینہ اترتے علیم خان کے روبرو آ کر کھڑا ہوتے سوال کیا۔ جی سر، یمل ملک کا فون ٹریس ہو گیا ہے۔ جس جگہ فون کے سگنل ملے ہیں وہ کوئی بنگلہ ہے، میں نے انفارمیشن نکلوائی ہے۔ کسی شمریز پاشا کا بنگلہ ہے سر، وہ ایک مشکوک اور متنازع آدمی ہے۔ جب میرے آدمی اس کے بنگلے تک پہنچے تو انہوں نے بتایا وہ رات کے وقت کچھ مشکوک سامان ٹرکوں پر لوڈ کر رہے تھے۔ ایسے آدمی کے پاس یمل ملک کا ہونا خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سب سن کر انیس کو بھی تشویش ہوئی۔ یمل ملک کا ملنا نہ صرف مہویر کے لیے ضروری تھا، بلکہ انیس اب اس معاملے میں اس وجہ سے بھی انوالو تھا کہ وہ بچہ ارشیا کا بھی بھائی تھا۔ جبکہ ان ٹرکوں میں ایسا کیا مشکوک لوڈ ہوا ہوگا اس پر ابھی وہ کنفرم نہیں تھے، لیکن یہ پریشان کن خبر تھی۔ تم نے ٹھیک کہا علیم خان، تمہارے لوگ وہی ہیں کیا ابھی بھی؟ انیس نے مزید تشویش سے پوچھا تو علیم نے سر اس بات میں ہلایا۔ جی سر وہی ہے، پر وہ بتا رہے ہیں بنگلے کے اندر گھسنا آسان نہیں ہے، کافی سیکیورٹی ہے، بہت لوگ نگرانی پر فائز ہیں۔ علیم خان نے مزید بتایا تو انیس نے تشویش کے عالم میں کن پٹیوں پر انگلیاں جماتے کچھ سوچا۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم لوگ تیار کرو، ہم آج شام یمل ملک کو وہاں سے چھڑوانے جائیں گے۔ میں مہویر سے بات کرتا ہوں، وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ مجھے ایک ضروری کام نپٹانا ہے، اس سے پہلے اچھے اور تگڑے لوگ چاہیے مجھے۔ کچھ دیر کی سوچ بچار کے بعد انیس نے علیم کو ضروری ہدایات دی۔ وہ فرما برداری سے سر ہلائے وہاں سے گیا تو انیس نے بھی لیونگ ایریا کی طرف آتے مہویر کو کال ملائی۔ اب تک وہ لوگ منائم کے کمرے میں شفٹ ہونے کے منتظر تھے۔ مہویر نے تو ایک لمحے آنکھ نہ لگائی۔ ہزر اور عاصم نے پھر بھی کرسی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ بھی لگائی، اور ہزر بھی تھوڑی دیر پہلے گھر نکل گیا تاکہ بیلا کو اس کے گھر چھوڑ سکے، اور ماما بھی اکیلی تھی، جبکہ عاصم ابھی بھی مہویر کے ساتھ ہی تھا۔ انیس کا نام دیکھتے مہویر نے کال پک کرنے میں لمحہ بھی نہ لگایا۔ عاصم بھی الرٹ ہوا۔ ہاں الوی، مہویر نے کال پک کرتے ہی مضطرب ہوئے پوچھا۔ یمل ملک کا نمبر ٹریس ہوا ہے کسی شمریز پاشا نام کے آدمی کے بنگلے میں، بندہ مشکوک ہے، اس لیے پوری تیاری کے ساتھ یمل ملک کی تلاش کے لیے جانا ہوگا۔ اپنے آدمیوں کو الرٹ کرو، مصعب ہمارے قبضے میں ہے، لیکن شاید مصعب کے لوگوں نے ہی یمل کو اس آدمی کے پاس منتقل کروا دیا ہے۔ یمل ملک کو آج شام ہم وہاں سے لینے جا رہے ہیں، تیار رہنا، میں نے بھی ٹیم ریڈی کروا لی ہے، پولیس کے لوگ بھی ہوں گے ساتھ سول میں۔ مہویر نے یہ سن کر پلٹ کر کھڑا ہوتے عاصم کی طرف دیکھا۔ کیا وہاں یمل ملے گا ہمیں الوی؟ یہ کوئی چال نہ ہو؟ مہویر نے اسے ممکنہ طور پر محتاط کیا تو یمل کا سنے عاصم بھی بے قرار ہوتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ رسک ہے مہویر، اٹھانا پڑے گا۔ انیس خود بھی اس حوالے سے غیر یقین تھا۔ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، تو ہمارے ساتھ نہیں آئے گا؟ مہویر نے حتمی فیصلہ سنایا جس پر انیس کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیوں؟ میرے ساتھ کانٹے لگے ہیں جو تمہیں چبھ جائیں گے؟ بھولو مت میں نے یمل ملک کا پتہ نکلوایا ہے۔
انیس کو حفیظ سا غصہ آیا، جبکہ مہویر بس اس کی جان پر رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس بار مہویر بالکل مطلبی نہیں بن رہا تھا۔ کریڈٹ تجھے ہی دوں گا، فکر مت کر، لیکن میں نہیں چاہتا تو ساتھ چلے۔ ابھی تجھے خون دینے کی سکت نہیں ہے مجھ میں، سمجھا کر، میں خود ہلا ہوا ہوں۔ علیم خان کو کہ مجھ سے رابطہ کرے ڈائریکٹ، اور ہم شام تک انتظار نہیں کر سکتے، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا۔ مہویر نے اسے حکم دیا تھا اور انیس کو چاروں ناچار ماننا ہی تھا، بھلے مہویر کا اسے اپنی کمزوری سمجھنا انیس کو برا لگا ہو۔ اپنے پاس رکھو پھر کریڈٹ بھی، پتہ نہیں کیا سمجھ کر رکھا ہے تم سب نے مجھے چھوئی موئی۔ علیم خان کر لے گا رابطہ، لیکن اس کا حساب دینا ہوگا تمہیں مہویر میں ساکھ۔ انیس نے غصے سے اس کے منہ پر کال کاٹ دی اور جا کر علیم کو بتانے چلا گیا۔ فون بند ہونے پر مہویر کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکان اتری، لیکن عاصم المیر ملک کی بے قراری تکتے وہ سنجیدہ ہوا۔ یمن ملک کا سراغ ملا ہے، لیکن آپ کو پرسکون رہنا ہوگا۔ آپ منائم کے پاس رک سکتے ہیں کیا؟ مہویر نے سیدھا سباؤ سوال کیا، جبکہ عاصم کی پدرانہ تڑپ دیدنی تھی۔ میں بھی چلوں گا، میرے اندر بھی ایک عدد غنڈہ ہے، ہلکا مت لینا اپنے سسر کو۔ عاصم ملک نے یہاں رکنے کے بجائے ساتھ جانے کو ترجیح دی۔ نہیں لے رہا، لیکن منائم یہاں اکیلی ہے، کبھی بھی وہ ہوش میں آ سکتی ہے، پلیز میری تسلی کے لیے یہیں اس کے پاس رک جائیں۔ ہجر کا دن بھی مصروف ہے، آج وہ اویلیبل نہیں ہوگا رات سے پہلے۔ میں وعدہ کرتا ہوں یمن ملک کو اپنے ساتھ لاؤں گا۔ مہویر کے وعدہ لینے پر عاصم نے بے چین ہوتے اپنے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم پر کیسے بھروسہ کروں مہویر؟ تمہاری وجہ سے میری بیٹی اس حال میں ہے، نہیں کر سکتا۔ اگر یمن ملک کو بھی کچھ ہو گیا تمہارے ہوتے تو؟ عاصم ملک کی بے اعتباری جائز تھی، پر اس وقت اس کے پاس کوئی دوسری چوائس نہ تھی۔ میں جانتا ہوں اعتبار کے لائق نہیں، لیکن پھر بھی رسک اٹھا کر بھروسہ کریں۔ میں یمن ملک کو لے کر آؤں گا، اسے کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ مہویر کے تعصب برے اصرار پر عاصم نے ایک آزردہ نگاہ مہویر پر ڈالی، پھر چاروں ناچار مان گیا۔ پھر سے بھروسہ کرنے پر پچھتاوا مت دینا، جاؤ اور میرے بیٹے کو لے کر آؤ۔ عاصم نے بے دلی و کرب کے سنگ ہی اجازت دی، جس پر مہویر نے سر ہلایا اور ایک نظر اپنی متاع ہستی کو دیکھنے لپکا۔ وہ بھی آبزرویشن میں تھی، ایک دو دن تو اسے ہوش میں آنے پر یقیناً لگنے ہی والے تھے۔ اللہ کی امان میں دیا تمہیں، میں جلدی واپس آتا ہوں۔ ممکن ہے آج رات تک یہ لوگ مجھے تمہارے پاس جانے کی اجازت دے دیں۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو باقی میں بھی نہیں رہوں گا منائم۔ مجھے پیار کرنے کے لیے نہ صحیح، مجھ سے نفرت کرنے کے لیے واپس زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ وہ شیشے پر اپنی ہتھیلی رکھ کر پھیرتا اس بے جان وجود سے ہم کلام تھا، جس کے سینے میں اس وقت مہویر کا دل دھڑک رہا تھا۔ بہرحال اسے عاصم کے حوالے کرے مہویر عجلت میں نکل گیا، جبکہ عاصم بھی مہویر کے جانے کے 10 منٹ بعد دو نرسوں کو ہمہ وقت منائم کے نگرانی پر فائز کیے پیچھے ہی نکلا اور ہجر کو بھی گاڑی تک پہنچ کر کال کی۔ جی ڈیڈ۔ وہ بس ابھی گاڑی گھر کے پورش میں پارک کیے باہر نکلا تھا۔ چوکیدار کی مشکوک نظریں ہجر پر ہی جمی تھی۔ بیلا کو اس کے گھر چھوڑ دو اور اپنی ماں کو چھوڑ جانا یہاں ہاسپٹل۔ مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، مہویر بھی کسی ایمرجنسی کی وجہ سے چلا گیا ہے۔ ہجر نے سر اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، اب بے فکر رہیں، میں ماما کو ہاسپٹل ڈراپ کر دوں گا، وہ ویسے بھی رات کو ہی منائم کے پاس جانا چاہتی تھی۔ ہجر نے اپنے قدم گھر کی جانب بڑھائے اور رابطہ توڑا۔ عاصم جہاں بھی جا رہا تھا کچھ اچھی وائبز نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں انتقامی رنگ اور لہو تھا۔ جبکہ ہجر نے پہلے تو گھر میں انٹر ہوتے ایک تھکی سی سانس لیتے انگڑائی لی، کیونکہ ساری رات کرسی پر بیٹھ کر کمر اکڑ چکی تھی۔ وہ پہلے ماما کو دیکھنے سیدھا انہی کے کمرے میں گیا، کیونکہ اسے امید تھی کہ بیلا بھی وہیں ہوگی، مگر دروازہ کھولتے ہی اسے ماما فجر کی نماز ادا کرتی نظر آئیں۔ ہجر نے کبھی اپنی ماں کو نماز پڑھتے یا کسی قسم کی عبادت کرتے نہ دیکھا تھا، پر قسمت نے اس لاپرواہ عورت کو ایسی قلبی ہدایت دی تھی کہ آج وہ صرف اپنے انہی بچوں کی سلامتی کے لیے دعا گو تھی، جنہیں ساری عمر ماں کے پیار کے لیے ترسایا۔ شاید یہ محراب کی جانب سے بہترین تلافی تھی کہ نماز کے بعد وہ عورت رو رو کر اپنی بیٹی کی زندگی مانگ رہی تھی۔ ہجر جانے کب سے وہیں کھڑا اپنی ماں کا یہ ممتا بھرا روپ دیکھ کر آبدیدہ ہوئے جا رہا تھا۔ ہجر تم کب آئے؟ خود ہی محراب نے نماز ختم کی اور مسلح اٹھا کر اسے تہہ لگا کر رکھتے بے قرار نظروں سے ہجر کو دیکھا تو وہ اپنی آنکھیں رگڑتا ماما تک پہنچا اور بنا کچھ کہے اس نے محراب کے گلے لگ کر اسے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ جب آپ رو رو کر منائم کے لیے دعا مانگ رہی تھی تب آیا۔
آپ میں ماں والے رنگ بھرتے جا رہے ہیں، مجھے خوشی ہے اس کی۔ وہ خطرے سے باہر ہے، اب ہماری ہر گوشت جلد ہمارے پاس ہوگی انشاءاللہ۔ وہ ماما سے لپٹنے کو سمیٹ کر روبرو ہوا تو محراب کی آنکھوں میں طمانینت کا رنگ اترا۔ انشاءاللہ بس مجھے اس کے پاس لے جاؤ، میں وہاں قریب رہ کر زیادہ بہتر دعا مانگ سکوں گی۔ محراب تو شدید بیقرار تھی اور ہجر نے بھی دوبارہ اسے گلے لپٹایا۔ جی ماما، آپ کو ہاسپٹل چھوڑ دوں گا کیونکہ ڈیڈ اور مہویر کو کچھ کام ہے۔ میری بیلا کہاں ہے؟ اسے میں آپ کے پاس چھوڑ کر گیا تھا۔ ہجر کے روبرو ہو کر شدید تڑپ کر پوچھنے پر محراب سوجی غمزدہ آنکھوں کے سنگ مسکرائی۔ وہ ساری رات میرے پاس رہی، بہت اچھی چوائس ہے تمہارے ڈیڈ کی۔ ایک ہی رات میں مان گئی میں کہ عاصم نے اسے تمہارے لیے کیوں چنا۔ بھلے بظاہر یہ کاروباری شادی ہوگی پر یہ میری اور عاصم جیسا انجام نہیں پائے گی، کیونکہ نہ تم عاصم جیسے مغرور ہو، نہ وہ بیلا مجھ جیسی بٹی ہوئی انتقام میں جلتی عورت۔ وہ تو بہت پرسکون لڑکی ہے۔ میں نے کچھ دیر پہلے ہی بہت مشکل سے اسے جا کر سونے پر قائل کیا۔ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی پر اس کے چہرے سے لگ رہا تھا بہت تھک گئی ہے، تمہارے کمرے میں سو رہی ہے۔ اپنے کمرے میں بیلا کی موجودگی کا سنے ہجر کے چہرے پر بہار سی آئی۔ پھر ماما کی اس کے لیے پسندیدگی تو سونے پر سہاگا ثابت ہوئی۔ ماما، میں اس سے جلدی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کل رات ارادہ بدل گیا، ورنہ میں چاہتا تھا اسے تھوڑا سمجھوں۔ ویسے بھی آپ اکیلی ہوں یہ نہیں چاہتا۔ ہماری ہر گوشت تو پرائی ہے، بابا کا پیلس تو وہ خود ہی کر لیں گے آباد۔ انہیں ویسے بھی تنہائی بہت راس ہے، لیکن کم از کم میں اس گھر کو ویران نہیں رہنے دوں گا۔ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ وہ مجھے دنیا جہان بلا دیتی ہے۔ میں بہت پریشان تھا رات کو، لیکن اس سے تھوڑی دیر کی بات میرے حساب پر طاری بوجھ ہلکے کر گئی۔ وہ بیلا کے لیے اس لمحے بولتا، اپنی ماں سے اپنے دل کے جذبات بیان کرتا، محراب کی آنکھوں میں ابھی سے ڈھیروں خوشی بھر گیا۔ پھر تب کا عالم کیا ہوتا جب محراب اس کی خوشی خود پوری کرتی۔ ایسی عورتیں اللہ کا انعام ہوتی ہیں۔ وہ واقعی بہت اچھی ہے، اس نے یہ گزشتہ شب ثابت کیا۔ میری جب بھی آنکھ کھلی وہ میرے پاس ہی بیٹھی کچھ پڑھتی نظر آئی۔ اللہ جن سے کوئی نعمت وقتی واپس لے لیتا ہے، ان کو اس آزمائش کے بیچ اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ ممکن ہے یہ مشکل اس لیے آئی کہ میں اور تم بیلا کے لیے سنجیدگی سے سوچ سکیں۔ منائم خیر خیریت سے لوٹ آئے تو ہم تمہاری یہ خوشی دھوم دھام سے منائیں گے۔ محراب نے اس کا تھکا نڈھال چہرہ دیکھتے اس کی گال چومتے یہ پیارا عہد لیا جس پر وہ دل سے آمین کہے مسکرایا۔ میں سوچ رہا تھا اگر ڈاکٹرز ہمیں منائم سے آج ملنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو میں ارشیا کو بھی خود لے کر آؤں۔ کیا پتا منائم اس سے مل کر اچھا محسوس کرے، جلدی آنکھیں کھول دے۔ بہن بہت پیاری چیز ہوتی ہے۔ ہجر کے اس خیال پر محراب لمحہ بھر حیران ہوئی۔ ہجر نے یہ بنا سوچے کہا تھا، خود بھی وہ اس کی اپنے آپ سے امید نہیں رکھ رہا تھا۔ ارشیا کا خیال کیسے آ گیا تمہیں؟ محراب کی حیرت و خفیف سی ناپسندیدگی فطری تھی۔ منائم کے لیے کہا ماما، ڈیڈ نے کہا تھا مجھے اور منائم کو اس سے ملنا چاہیے۔ وہ ہماری چھوٹی بہن ہے تو میں سوچ رہا تھا کوئی موقع نہ جانے کب ملے۔ اس طرح وہ بھی کوئی اعتراض کیے بنا آ جائے گی منائم کا سن کر، کیونکہ جیسے ہم خفا ہیں وہ بھی یقیناً ہوگی ہم سے۔ ایک باپ کی اولاد ہو کر ہم کبھی نہیں ملے، شاید یہ بہترین وقت ہو۔ ہجر نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات کہی جس پر محراب کی سنجیدگی بھی زائل ہوئی۔ جیسا تمہیں بہتر لگے۔ عاصم نے اس کی ماں سے شادی کی، پھر اسے چھپا کر رکھا، اپنی بیٹی کو اپنا نام تک نہ دیا۔ میرے خیال میں اس بچی کے ساتھ زیادہ ناانصافیاں ہوئی ہیں۔ اگر تم پہل کرتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے بہترین عمل ہوگا۔ اسے بھی اس کا احساس ہوگا۔ جو بھی ہوا اس میں ارشیا کا کوئی قصور نہیں۔ وہ مجھے تب بھی بری نہیں لگی تھی جب پتا چلا تھا کہ عاصم کی اولاد ہے۔ اب بھی نہیں لگی جب میرے بیٹے نے اسے اپنے بیچ لانے کی بات کی۔ میرے خیال میں بڑوں کی جو بھی معاملات ہو تم بہن بھائیوں کو اسٹرانگ بانڈ بنانا چاہیے آپس میں۔ وہ ماما کی سوچ جان کر خوشی سے مسکرایا۔ ڈیڈ بھی یہی چاہتے ہیں۔ کاش آپ دونوں کی سوچ ایک ساتھ ہوتے ہوئے ہی ایک ہو جاتی تو اس گندی طلاق کا بیچ میں دخل نہ ہوتا، پر افسوس اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہجر کے لہجے میں ایک تلخی نمودار ہوئی جس پر محراب بھی دکھی نظر آئی، اس لیے نہیں کہ اسے عاصم سے الگ ہونے کا دکھ تھا، بلکہ اس لیے کہ ہجر اس سے برا متاثر ہوا تھا۔ ناشتہ کر کے نکلتے ہیں، تب تک بیلا بھی تھوڑی نیند لے کر جاگ جائے گی۔ اسے اس کے گھر ڈراپ کرنا، پھر مجھے منائم کے پاس جاؤ، کچھ دیر تم بھی سو جاؤ، تمہارا روم تو بک ہے، 7 والے میں سو جانا۔
ابھی تم دونوں ایک روم شیئر نہیں کر سکتے نا، مجبوری ہے، ورنہ میں کہتی ہوں اس کے پاس جا کر سو جاؤ۔ محراب بھی بچے کا صبر آزما رہی تھی۔ ہیزر نے معصوم شکل بنا کر ماما کو دیکھا، جس سے کہہ رہا ہو نہ کریں یار۔ محراب مسکرا کر اس کا گال تھپکائے کمرے سے نکلی تو ہیزر بھی اپنے دل کو سنبھالتا سنبھالتا باہر آیا تو قدم خود بخود بیلا کو دیکھنے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ اپنے جوڑے کا دوپٹہ ایک سائڈ پھیلائے نرم تکیے پر سر رکھے کروٹ پر آنکھیں بند کے گہری نیند میں ڈوبی سو رہی تھی۔ شاید وہ اتنی تھکی تھی کہ لحاف کھولنے کی بھی ہمت نہ ہوئی، اوپر سے کمرے میں انورٹر بھی آن نہ تھا۔ میں کیسے لاپرواہی برت گیا، مجھے کمرے کا انورٹر آن کر کے جانا چاہیے تھا۔ کس قدر سرد ہو رہا ہے کمرہ، اور کچھ اوڑا بھی نہیں اس نے۔ ہیزر نے پریشان ہوتے دروازہ بند کیا اور آگے بڑھتے پہلے تو کمرہ گرم کرنے کا بندوبست کیا، پھر اس سوئی لڑکی تک آئے۔ اس کے پیروں کے نیچے دبی رضائی نکالنے کو اس کے پیر آہستگی سے ہاتھوں میں لے کر اٹھائے۔ رضائی کو نکالا، وہ اس کے خوبصورت پیر اور ان میں پہنی گئی زنجیروں جیسی پائلیں دیکھ کر بے ساختہ مسکرایا۔ پھر لحاف کھول کر اس پر کرواتے وہ خود پر ایک عجیب سی قوت بری مجبوری داری محسوس کیے اس کے کچھ فاصلے پر بیٹھا۔ باخدا اس وقت ہیزر کی تھکن یہی چاہتی تھی وہ اس کے پہلو میں ہی بس جائے۔ تم جلد میری بیوی بن جاؤ گی، پھر میں تمہاری راتیں اور دن دونوں اس تاریکی سے پاک کروں گا۔ مجھے لگتا ہے کوئی نارمل لڑکی اگر میری زندگی میں آتی تو مجھ پر کبھی اثر انداز نہ ہوتی، پھر بھلے وہ کتنی ہی حسین کیوں نہ ہوتی۔ تمہاری اس کمی نے مجھے اپنے قریب کرنا شروع کر دیا۔ جانتا ہوں یہ عجیب ہے کیونکہ کمیوں پر لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں، قریب نہیں آتے، لیکن ہمارے کیس میں ایسا نہیں۔ ہر لمحہ میں تم سے کسی نادیدہ سی ڈور میں بندھا جا رہا ہوں بیلا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کی جانب سے چہرے کی طرف سر کی بالوں کی لٹ ہٹانا چاہتا تھا، پر یہ سوچ کر اپنا ہاتھ روک کر کھنچ گیا کہ اس کی نیند نہ خراب کر بیٹھے۔ اس وقت اسے دیکھنے سے بڑھ کر کوئی ریلیکسنگ تھراپی نہ تھی۔ یہ احساس کہ وہ رات بھر اس کی جگہ اس کی ماما کے پاس رہی، بیلا کی جگہ ہیزر ملک کے سیدھے دل میں بناتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس کے پہلو سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھا۔ پاس اگر وہ اسے محسوس کر لیتی تو بے چین ہو کر جاگ جاتی، تبھی وہ اسے ذرا دور بیٹھ کر دیکھنا زیادہ بہتر سمجھ رہا تھا، اور تھکن اتنی تھی کہ کچھ دیر اسے دیکھنے کے بعد ہیزر کی بھی آنکھ لگ گئی۔ محراب نے آ کر جب دیکھا تو دونوں پر وہ پیار بھرا مسکرا کر واپس گئی تھی۔ علیم خان اور مہویر کو روانہ کیے، وہ نماز ادا کیے مینشن واپس پہنچا۔ ابھی گھر میں انٹر ہی ہوا کہ ویئر ہاؤس میں موجود مصعب کی نگرانی پر فائز آدمیوں میں سے ایک آدمی کی کال نے انیس کے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے قدم روکے۔ سر عاصم ملک آئے ہیں ویئر ہاؤس، وہ کہہ رہے ہیں مہویر مساق کی اجازت سے آیا ہوں۔ وہ پچھلے 10 منٹ سے مصعب کو جانوروں کی طرح پیٹ رہے ہیں۔ ہم نے روکنے کی بہت کوشش کی، پر وہ کہہ رہے ہیں ان کی راہ میں کوئی آیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ انیس کا پارا پہلے ہی ہائی تھا، اوپر سے اس خبر نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ او میرے خدا، یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے؟ روکو انہیں، بتاؤ کہ مر گیا تو ساری عمر جیل میں چکی کاٹیں گے وہ نواب صاحب۔ کسی کام کے نہیں ہو تم سانڈ لو۔ اس مہویر کا دماغ تو میں ٹھکانے لگاتا ہوں، وہ اس آدمی کو وہاں کیسے جانے دے سکتا ہے؟ عشق میں بالکل اندھا ہو چکا ہے یہ۔ انیس نے باقاعدہ غراتے ہوئے کال کاٹ کر مہویر کا نمبر ملایا، جو علیم خان کے ساتھ شمریز پاشا کے بنگلے کی طرف گامزن تھا۔ انیس کی کال اس نے لمحے کے اول حصے ہی پک کی۔ اب یہ کون سا نیا ڈرامہ ہے؟ تم نے عاصم ملک کو کیوں بھیجا مصعب کو مارنے پیٹنے؟ میں نے دے دی تھی نا کل اسے ضروری ڈوز، تم نے تو کہا تھا اسے قطرہ قطرہ کر کے مارو گے، پر یہ عاصم صاحب جس طرح اسے مار رہے ہیں مجھے نہیں لگتا تمہارے لیے کچھ بچائیں گے۔ انیس کی بات سنے مہویر نے اپنا ماتھا پیٹ لیا۔ رات اس نے عاصم کو بے دہانی میں مصعب کو کہاں رکھا ہے یہ بتا دیا تھا، پر امید نہ تھی وہ وہاں پہنچ جائیں گے، تو سب وہ منائم کو اکیلا چھوڑ کر وہاں نکل گئے، حالانکہ مہویر اس بندے کو منائم کے پاس چھوڑ کر آیا تھا۔ کچھ بولو گے تم؟ اسے کیسے پتا چلا کہ مصعب کہاں ہے؟ تم کچھ پیٹ میں بھی رکھتے ہو یا سارا کچھ اپنے سسرالیوں کے سامنے اگل دیتے ہو؟ میں بتا رہا ہوں اب تم مجھ سے پٹنے کے کام کر رہے ہو مہویر۔ مہویر نے پشیمانی سے کان کھچایا، کیونکہ یہ واقعی مہویر کی غلطی تھی۔ مرا گیا تو اس کے سارے جرائم بیچ میں ہی رہ جائیں گے، اسے تگڑی سزا دلوانے کے خواب رہ جائیں گے۔ تم اس انسان کو روکو، کیونکہ ابھی میں وہاں جا نہیں سکتا، کچھ اس سے بھی اہم کرنا ہے مجھے۔ سمجھ آ گئی تمہیں میری بات؟
محفید نے مسکرا کر سر ہلایا۔ سمجھ گیا الوی، تپا ہوا زیادہ پیارا لگتا ہے۔ اچھا چل فون رکھ، میں کرتا ہوں عاصم ملک سے بات۔ کول ہو جائے، یہ عمل مل جائے تو میں مصعب کو ہر جرم کی سزا بذات خود دوں گا۔ محفید نے کچھ حد تک انیس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کرتے رابطہ توڑا تو انیس نے فون سے توجہ ہٹائے آہٹ پر پلٹ کر دیکھا تو اثر اسی کی طرف چلا رہا تھا۔ سر مجھے فجر نہیں چاہیے، میرے لیے کچھ مت کریں۔ انیس نے حشمگی نگاہ اس مجنوں پر ڈالی جو آج اپنی شیو بھی کرنا بھول گیا تھا۔ اب میرے پاس ایک عدد مکہ ہے تمہارے لیے سر، وہ کھانا لینا صبح صبح۔ حالت دیکھی ہے تم نے اپنی آئینے میں؟ تمہاری باڈی لینگویج تک چیخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ تمہیں کیا چاہیے۔ ہم بس تھوڑی دیر تک نکل رہے ہیں فجر کے گھر، جا کر حالت ٹھیک کرو، میں بھی عرشیہ کو جگاتا ہوں۔ انیس نے اس سے ریکویسٹ نہیں کی تھی بلکہ حکم دیا تھا۔ اثر نے معصومانہ سا تاثر دیا۔ اثر زمان کیا فارسی میں بولوں؟ اثر کو وہیں جمع دیکھے انیس نے اس بار سخت لہجہ اپنایا، جس سبب اثر کو جانا پڑا، جبکہ اوپر جانے کے بجائے انیس نے بابا کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو وہ اذیت و تکلیف دیتا انسان مزے سے خراٹوں والی نیند سو رہا تھا، اور ستم کے ادین بھی ان کے ساتھ لپٹ کر سو رہا تھا۔ بس اسی وجہ سے وہ بابا کے معاملے میں کچھ سنگین فیصلہ لینے سے ڈرتا تھا کہ ادین اس سے اور ابراہیم الوی سے برابر پیار کرتا ہے۔ اٹھ کر بات سنے میری۔ انیس نے آہستگی سے بابا کے پاس جاتے ان کی کوہنی پکڑ کر ہلائی۔ بات سنے۔ انیس نے دوبارہ ہلایا، جس سبب ابراہیم صاحب کے نہ صرف خراٹے بند ہوئے بلکہ وہ کسمسا کر آنکھیں کھولے انیس کو دیکھنے لگے۔ انہیں اس کے سر پر کھڑے ہونے نے چونکا دیا۔ ادین کو اسکول ڈراپ کر دیجیے گا، میں عرشیہ اور اثر کچھ کام سے جا رہے ہیں، اور پک بھی کر لیجیے گا اگر ہم لیٹ ہو گئے، نہیں تو علیم خان پک کر لے گا، وہ بھی بزی ہے، تبھی آپ پر ذمہ داری ڈال رہا ہوں۔ ادین کے حوالے سے اگر کوئی لاپرواہی ہوئی تو میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ وہ بابا کے جاگتے حواسوں کو منتظر تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھے تو انیس نے اجنبیوں کی طرح بات کی، اور اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ انیس، ابراہیم صاحب کے پکارنے پر وہ رک تو گیا پر پلٹنے کی زحمت نہ کی، اور یہ انیس کو ضروری بھی نہ لگا۔ فرمائیے، وہی لیا دیا بے مروت انداز۔ معاف کر دو مجھے۔ وہ بابا کی معافی سنے پلٹا اور انہیں دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ آپ کی مجھ سے معافی کی مذاق کے سوا کچھ نہیں، اور میں تو آپ کے دل اور دماغ کا ناسور ہوں، مجھ سے کیسی معافی؟ یہ گناہ نہ کریں، میرے نہ صحیح اس بچے کے باپ بن جائیں۔ آج آپ کا امتحان ہے اور آخری وارننگ بھی، سو سکتے ہیں اب آپ۔ وہ اپنے لہجے میں خاموش طوفان سموئے بولا اور کمرے سے نکل گیا۔ ابراہیم الوی نے بند ہوتے دروازے کو حسرت سے دیکھا، پھر سر تکیے پر رکھتے لیٹ گئے، اور ستم کی ان کی نیند بھی نہیں اڑتی تھی۔ انیس نے اپنے گندے ترین موڈ کو جیسے تیسے کنٹرول کیا اور اوپر آیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو عرشیہ نماز پڑھنے کے بعد ویسے ہی شال نماز سٹائل میں اوڑے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ میٹرس کا لحاف اس نے طے کر کے بیڈ شیٹ بھی ٹھیک کر دی تھی، اور اپنے لیے پہننے کے لیے جوڑا بھی نکالا تھا۔ انیس کے لیے بھی کپڑے نکال دیے تھے۔ گڈ مارننگ۔ وہ فون سائڈ رکھے جلدی سے اٹھ کر اینگری مین تک جا رکی۔ مارننگ، ہم 1 گھنٹے تک نکل رہے ہیں، میں بھی شاور لے لوں۔ اس سے پہلے وہ اپنے اتنے پھیکے لب و لہجے میں بول کر جاتا، عرشیہ نے اس کی بازو پکڑ کر اسے روک لیا۔ تم نے گڈ مارننگ کیوں نہیں کہا؟ وہ شکوہ کی نہ ہوئی۔ انیس نے اس کے تر و تازہ چہرے کو اپنی تپتی آنکھوں سے دیکھتے انہیں ٹھنڈک پہنچائی۔ اس لیے کہ میری مارننگ گڈ نہیں ہوئی، ہٹو یار۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی توانا بازو پر سے پکڑ کر ہٹاتا بنا مزید کچھ سنے ٹاول اٹھا کر واش روم گھس گیا۔ عرشیہ نے بند ہوتے دروازے کو دیکھتے اپنی گردن پر ہاتھ گھبرانے کے انداز میں پھیرا۔ شاید میرے مسلسل انکار پر تپ گئے ہیں بھوکے شیر۔ وہ خود ہی سوچتی اپنے کپڑے اٹھا کر چینجنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ 10 منٹ تک وہ باہر آئی تو بہت ہی پیاری مٹیار بنی ہوئی تھی۔ کالا سادہ کرتا جس پر ہلکی سی سرخ کڑائی نفاست بڑھا رہی تھی، ساتھ کالی گھیردار شلوار جس کے پونچے پر باریک کام اسے مزید خوبصورت بنا رہا تھا، جبکہ سرسوں رنگ دوپٹہ پورے لباس کو دلکش کنٹراسٹ دے رہا تھا۔ کپڑا کوئی گرم فیبرک تھا، جبکہ عرشیہ نے کالا خصہ نکالا تھا۔ سرسوں رنگ کی شال گرم پشمینہ فیبرک کی تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے آ کر رکی اور لہرا کر اپنا سوٹ دیکھا۔ یہ ان کپڑوں میں سے ایک اور ڈریس تھا جو انیس نے آن لائن خریدا، اور یہ آخری خریدا گیا جوڑا تھا جو کافی مشرقی ٹچ لیے ہوئے تھا۔ وہ اپنے بالوں میں برش پھیرنے کے ساتھ اثر کو لوکیشن بھی بھیج چکی تھی، ایڈریس بھی جو نیچے ہی ان کا منتظر تھا۔ انیس نے نہا کر چینج کیا اور بلیک پینٹ کے ہمراہ ہم رنگ ویسٹ پہنے ٹاول سے اپنے سر کے بال رگڑتا باہر نکلا
تو اس کی آنکھیں بے ساختہ اس چمکتے دوپٹے والی پر جا ٹھہری جو منہمک انداز میں اپنا کیجول میک اپ کر رہی تھی۔ یا اللہ مجھے صبر دے۔ وہ اس کی توبہ شکن تیاری پر لب بھیج کر رہ گیا کیونکہ ارشیا اس طرح سج رہی تھی جسے عصر کا آج ہی ولیمہ بھی نپٹانے والی ہو۔ صبر تو آدمی کا دشمن ہے، آدمی صبر کیسے کر پائے؟ وہ ادا سے شعر سناتی مسکائی مگر انیس نے اپنے بال رگڑنے کے بیچ اس کے حسن سے آنکھوں کے سنگ خوب چھیڑخانیاں کی۔ وہ اپنی بلیک ہائی نیک نکال کر پہنتا بس اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اب اپنے لبوں پر مصوری کے جوہر دکھا رہی تھی۔ آج مطلع برالود سا ہے، کوئی کھنچا کھنچا نک چڑھا کیوں بنا ہوا ہے صبح صبح؟ وہ آئینے کے پار سے انیس کو گھڑی پہنتا دیکھے مسکرائی، پھر اپنے کانوں میں بہت ہی چھوٹے ایئر سٹڈ پہننے لگی۔ انیس نے اپنی جیکٹ بھی نکالی۔ تم چپ کرو، وہ کاٹ کھانے کو دوڑا ہے۔ تم غصہ کیوں ہو انیس؟ میری کوئی بات بری لگی؟ غور کرنے پر اسے انیس غانم الوی گرم توے پر بیٹھا ملا، تبھی تو وہ تیاری چھوڑ کر اس کے سر پر آ رکی۔ ایک ایئر سٹڈ وہ وہیں سنگار میز پر دھرا چھوڑ آئی۔ تمہاری بات، ہاں تمہاری بھی لگی، پر ابھی مجھے مہویر اور ہمارے مشترکہ سسر پر غصہ ہے۔ ہٹو سر سے ابھی۔ انیس کی آگ بگولا ہو کر اٹھنے پر وہ جان بوجھ کر اس کی راہ میں حائل ہوئی۔ بابا پر؟ بابا نے جو تمہیں دھکا دیا تھا اس پر میں نے ان کو اچھے سے سمجھایا تھا نا، اب کیوں غصہ ہو؟ ادھر دیکھو، پرسکون ہو کر بتاؤ، میں ہوں نا، بس بال کھولنے کی دیر ہے، تمہارا غصہ دفعہ دور ہو جائے گا۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھرتی اس کے اشتعال بھرے موڈ کو پلوں میں نرم کر گئی۔ کچھ لمبی کہانی ہے، واپسی پر بتاتا ہوں، اور خبردار بال کھولے، اچھی سی چوٹی باندھو، ہم عجیب و غریب لوگوں کے بیچ جا رہے ہیں، ماسی بنا کر لے جاؤں گا تمہیں تاکہ کوئی تمہیں نہ دیکھے۔ وہ اس کی آفر کو ایسے رد کرے گا، ارشیا تمام تر برہمی کے ہنس پڑی۔ ماسی بنوں گی پر تم بھی ماسا بنو، پھر گندے بندے بن کر چلو میرے ساتھ۔ وہ اس کی طرف ہاتھ لپیٹ کر لاڈ پر اتری۔ انیس نے اس کے میک اپ سے کچھ زیادہ ہی دمکتے چہرے کو بغور دیکھا۔ سکن تو ارشیا کی ویسے بھی بہت اچھی تھی، لیکن لڑکی میک اپ سے اپنے چہرے کی جلد گلاس بنا لیتی تھی، ایک بھی پور دکھائی دینا ناممکن تھا۔ میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، بس نہایا ہوں، اب یہ چینج کیا ہے۔ انیس کی سادگی اور کیوٹنس پر وہ ابھی ابھی سجائے ہونٹوں کو اس کی گال پر رکھتے ساری گلوسی لپسٹک اس کے گال پر لگاتی دور ہوئی۔ وہی تو، جب تم ماسا نہیں لگ سکتے تو میں ماسی کیسے لگ سکتی ہوں؟ ہاں تمہاری فرمائش پر میں بالوں کی چوٹی ضرور بنا سکتی ہوں، اور دیسی لک کے لیے سر پر اچھے سے دوپٹہ بھی اوڑے رکھوں گی۔ تم کہیں کالا ٹکا لگا دینا، کوئی نہیں دیکھے گا مجھے۔ وہ سہولت سے مشورہ تھما گئی۔ اس کی گال پر لگی لپسٹک انگوٹھے سے صاف کی۔ انیس نے سر ہلایا اور مسکرا کر اس کی گلاس سے محروم لبوں پر انگوٹھے کی پور سہلائی، اور یہ کرتے ارشیا نے اس کی آنکھوں میں جو شدت دیکھی وہ بہت سنگین تھی۔ تم مجھے تو دیکھنے دو خود کو، میرا پورا حق ہے تم پر۔ انیس نے اس کے لبوں پر انگوٹھا ہلکے سے پھیر کر اپنے جذبات قابو میں کرنے چاہے، پر شکوہ اس شخص کے ہونٹوں پر خود بخود مچل گیا۔ تو دیکھو نا، لیکن ذرا احتیاط سے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں سے دور سرکا کر ادا سے مسکاتے بولی، گویا کسی کے ضبط کا امتحان لیا کیا۔ نہیں دیکھنا، تیاری مکمل کرو، نکلتے ہیں۔ وہ اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کے چہرے کو اپنے سامنے کرتا اس لڑکی کے نچلے ہونٹ کے ہم پر آہستگی کے سنگ جھک کر ہلکا سا لمس بکھیرتا، اسے خود سے کچھ سوچ کر دور کرتا، نہ صرف پلٹا بلکہ جا کر صوفے پر بیٹھ کر اپنے پیروں میں موزے چڑھانے لگا۔ ارشیا نے اس کی یہ نئی نئی بے مروتیاں اور ادائیں دیکھ کر اپنے دل کو بے لگام دھڑکنے سے روکا، اور پلٹ کر اپنی بقیہ تیاری مکمل کرنے لگی، پر اب وہ سرخ رو بنا بلش ہوئے جا رہی تھی۔ میں تمہارے کس کس انداز پر دل کو لٹنے سے روکوں انیس غانم الوی؟ وہ اپنے اسٹڈ پہن کر بالوں میں برش پھیرنے کے بیچ انیس کو ہی تاڑ رہی تھی جو موزے پہننے کے بعد شوز پہن رہا تھا۔ ارشیا نے ڈھیلی سی چوٹی بنائی۔ انیس نے نظریں ارشیا کے سراپے پر ڈالی۔ ارشیا نے اس کی نگاہوں کی گرم تپش محسوس کرتے ہی فوراً نظریں چرائیں۔
ایسی تیاری تب کرنا لما جب کل کو ہم اپنے بیٹے کی دلہن اغوا کرنے جائیں گے۔ وہ دوسرے پیر میں بھی شوز پہنتا اس کی تیاری پر چوٹ کر گیا۔ میں ہمارے بیٹے کو تم جیسا گنڈا بننے دوں گی کیا؟ دل و جان کی لٹیرے، ہرگز نہیں۔ وہ تو بس حکم کرے گا اور اس کی محبوبہ خود اس کے سامنے دل اور جان لیے حاضر ہو جائے گی۔ ارشیا نے بہت مان سے اپنے فیوچر کے بچے کے ابھی سے اثرات و جلوے بیان کیے تو انیس نے شدید بد مزاح ہوتے ارشیا کو دیکھا۔ لڑکیاں بہت ٹیڑھی ہوتی ہیں، جس انسان کے لیے تڑپ تڑپ کر مر رہی ہوتی ہیں اسے بھی بتانا اپنی شان کے خلاف سمجھتی ہیں۔ ہمارے بچے کو بھی یہی پاپڑ بیلنے ہوں گے میرے والے، بس وہ شادی شدہ ہو کر بھی کوارا نہ پھرتا رہے، دعا ہے میری۔ بڑی آئیں یہ محترمائیں ایک حکم پر دل و جان حاضر کرنے والی۔ تم نے کیا کوئی حاضر اپنا دل و جان؟ خود بتاؤ۔ انیس نے اپنی تیاری مکمل کی اور فون جیکٹ کی اندرونی جیب میں ڈالتا بولا تو اس کے شکوے پر بے اختیار چلتی ہوئی انیس کے پاس پہنچی۔ لو حاضر ہوں۔ اس کے سر پر آ رکی، پھر وہیں اس کے قدموں میں بیٹھی تو انیس نے نفی میں گردن ہلاتے اس کی خود سپردگی کے انتہائی سنجیدہ فیصلے کو مذاق میں اڑایا۔ ایسے کیسے؟ ہرگز نہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے سے اٹھا تو خود بھی اٹھا تو ارشیا کی آنکھوں میں اداسی کی لکیر سے کھچ گئی۔ پھر کیسی حاضری چاہیے تمہیں میری؟ وہ سمجھ نہ سکی، تبھی یہ سوال بھی انیس سے پوچھ لیا۔ چھوڑتے ہیں اس ٹاپک کو بھی، اثر کا معاملہ اہم ہے۔ وہ بات ٹال گیا مگر ارشیا نے باہیں اس کی گردن میں پرو لیتے اسے بات کاٹنے نہ دی۔ سب سے اہم ہم ہیں انیس، تمہارے لیے میں اور میرے لیے تم۔ بتاؤ مجھے کیا تکلیف ہے، کیوں چڑے ہوئے ہو؟ وہ اس کے کھلے بال دونوں ہاتھوں سے وہ اس کے نیچے سے جکڑے بال، نیچے سے سمٹے بال دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر سمیٹ لیتا۔ ارشیا کی گردن ذرا سی اوپر اٹھنے پر اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں بے چینی اور سوال ایک ساتھ ہلکور رہے تھے۔ کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، مجھے لگتا ہے میں ایک دن سب کچھ ٹھیک کر لوں گا سوائے ہمارے اس رشتے کے۔ اظہار محبت ہونے کے بعد بھی تم مجھ سے بہت دور ہو، کیا تمہیں یہ عجیب نہیں لگ رہا؟ وہ جو سنجیدہ اور تشویش زدہ تھی یکدم آنکھوں میں امڑتی خوشی پر مسکرانے لگی۔ وہ بھی الجھا کہ اس میں مسکرانے کی بھلا کیا بات تھی۔ دور ہوں میں انیس، آنکھیں کھول کر دیکھو، میں تمہارے سب سے قریب ہوں۔ مجھے 1 سال نہیں چاہیے، ہنی مون پلان کرو تاکہ ہم کچھ دن یہاں سے دور جا سکیں، زیادہ نہ صحیح 1 ماہ ہی صحیح۔ مجھے اپنے بچے کی ماں بنی دیکھو گے تو یہ سب الٹا سیدھا نہیں سوچو گے، پھر میں تمہیں اپنا حصہ نظر آؤں گی۔ انیس کی پلکیں خوشگوار حیرت سے اوپر کو اٹھی، وہ خطرناک حد تک سنجیدہ لگ رہی تھی۔ ابھی نہیں، مارچ کے بعد پلان کریں گے یہ اسپیشل ٹور۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا جو تم سمجھی ہو۔ انیس نے مسکراہٹ ہونٹوں کے بیچ دباتی شرارت سے کہا تو وہ منہ پھیلا گئی۔ قریب ہم آ نہیں سکتے فزیکلی، دور تمہیں میں لگ رہی ہوں خواہ، تبھی پی جی ٹی جلدی کروانے کی آفر کی ہے۔ پنروٹھے پن سے بولی تو انیس کی ساری ناراضگی اسی آفر پر ختم ہو گئی، بلکہ ٹوٹ کر پیار بھی آیا۔ میں اور طرح کے قریب آنے کی بات کر رہا ہوں۔ ارشیا نے انیس کی اس بات پر گھبرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ انیس کی نظریں پھر سے اس کے نرم و ملائم خد و خال پر اٹکی تھی۔ مجھے اس اور طرح کا کیا پتا، تم نے بتایا بھی تو نہیں۔ خیر ہمیں نکلنا چاہیے، یہ معاملہ نپٹا کر ہمیں واپس بھی آنا ہے، ہولڈنگز میں بہت اہم میٹنگ ہے 1 بجے۔ وہ نروس ہوتی اس کے حصار سے نکلی، اپنا ایک سرسری سا آئینے میں دیکھتے جائزہ لیا اور انیس کے سحر سے خود کو دھکیل کر نکالتی وہ اس کے پاس سے گزرنے لگی جب انیس نے اس کو بازو پکڑتے روکا۔ ارشیا نے بکھلائی سی نگاہ انیس کی آنکھوں پر جمائی۔ تم میری تھوڑی نہیں بہت زیادہ ہونا چاہتی ہو، تبھی یہ گریز بڑھتے جا رہے ہیں لما، حالانکہ میری چھوٹی سی خواہش تو صاف شفاف تم تک پہنچ رہی ہے۔ اس کے الفاظ کی تمازت پر نظریں حیا سے جھکا گئی۔ اگر تمہیں یہ سکون دے تو اسی کو سچ سمجھ سکتے ہو، کیونکہ سچ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ کوئی بھی لڑکی اس سٹیج میں کم پر کنات نہیں کر سکتی، میں تو پھر تمہارے لیے ہوں بھی بہت پاگل۔ تمہیں میرے گریز اسپیشل فیل کروا رہے ہیں نا انیس، تبھی تم زبردستی نہیں کر رہے۔ سکون پہنچا رہی ہے تمہیں یہ بات کہ مجھے تم پورے چاہیے ہو، تمہارے بھی مزے ہیں بھائی۔ اس کی حفیظ سی سلگھی ٹون پر نہ صرف مسکرایا بلکہ ارشیا کو اپنے سینے کھینچ کر لگاتا ہنس پڑا۔ یہ لڑکی سچ میں اکلوتا ہی مینٹل پیس تھی۔ ہنس لو ہنس لو، اس ٹریٹمنٹ کے بعد میں تمہیں بتاؤں گی اس ہنسی کی قیمت، بدتمیز انسان۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے سخت افسردہ ہو کر منمنائی، مگر انیس کا اسے اپنے سینے بھیج کر اپنے دل میں جذب کرنا
ارشیا کو بھی راحت دے گیا، تبھی وہ سنبھل گئی۔ تم بہت پیاری ہو لما۔ ہاں، کچھ ایسے ہی سچ ہیں میرے جو مجھے میری خواہش دبنے کے باوجود سکون پہنچا رہے ہیں۔ ہم اس دنیا کا ریئر کپل ہیں، ہماری محبت بھی کچھ یونیک ہی ہونی چاہیے۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، بہت زیادہ۔ وہ اس کی آنکھیں دیکھتا جذب و محبت سے بولا، اور ارشیا کا دل تھما ہوا اچانک دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کا پیار ہونے پر ساری افسردگی بھول گئی۔ کب سے کرتے ہو؟ ارشیا کی آواز میں نمی تھی۔ جب سے تمہیں دیکھا ہے۔ وہ اس کی گال کو لبوں سے چھو کر مسکرا دیا۔ کب دیکھا تھا؟ وہ بے تاب تھی یہ جاننے کو کہ وہ 2 سال کہے گا۔ یاد کر کے بتاؤں گا۔ انیس نے پرخمار لب و لہجے میں ارادہ بنایا اور اس کے ہونٹوں پر جھکنے ہی لگا جب ارشیا نے اپنے ہونٹوں تک آنے والے انیس کے اس پیار کو اپنا چہرہ پھیر کر ملائم گال کی اوٹ میں سمیٹ لیا۔ ارشیا، باز آؤ گی یا نہیں؟ وہ روبرو ہوا، ناراضی جتائی۔ اس کا یوں سلگنا ارشیا کو سرور دے گیا۔ وہ پھر سے جھکا، مگر دوبارہ ارشیا نے اس کی جھکتی قربت کو شرمیلے انداز میں دوسرے رخسار کی پناہ دے دی۔ کیا چاہتی ہو تم؟ زبردستی کروں؟ وہ اس بار 2 گنا تب چکا تھا۔ ارشیا کی آنکھیں تسکین کا دوسرا نام بنی جب وہ روبرو ہوئے گھور کر بولا، کیا تم مجھ سے زبردستی کر سکتے ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے غرور کے سنگ بولی، نہیں کر سکتا، کیونکہ جانتا ہوں تم چاہتی ہو میں بھی تمہارے پیچھے پاگل ہو جاؤں۔ ٹھیک ہے، ہو جاؤں گا۔ تم ایسا چاہتی ہو تو ایسی چاہت پر قائم بھی حوصلے سے رہنا۔ وہ قریب آیا تو اس نے نخرے سے ٹھوڑی اٹھا کر اس کے حوالے کر دی، یہ بتانے کو کہ وہ باز نہیں آئے گی۔ انیس نے پیار سے اس کی ٹھوڑی کے ہم کو چوما اور اسے اپنی بازوؤں سے آزاد کیا، پھر اپنا ہاتھ پھیلایا جسے ارشیا نے غرور سے تھاما۔ میرے حوصلے کی تو پوچھو ہی مت سڑو، تم جیسی ہاٹ اینڈ اسپائسی چیز کے ساتھ اب تک صبر سے ہی رہ رہی ہوں۔ اس کا ہاتھ تھامتی ادا سے کمرے سے نکلی۔ انیس نے مسکراہٹ ہونٹوں میں اس رشک پر داب لی۔ مسٹر اینڈ مسز الوی ایک ساتھ نیچے آئے تو اثر زمان پہلے ہی تیار کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کی گھبراہٹ دیکھ کر انیس اور ارشیا نے اس کی یہ بے قراری دیکھ کر اسمائل دی۔ اثر کی حالت لمحہ لمحہ گرنے جیسی تھی کہ بس آنکھیں بند کر کے کھولے اور سامنے فجر جبریل ہو۔ جی جناب، تو کیسی لگی آج کی پیاری سی زبردست ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، تو اچھا سا تبصرہ دیتے جائیں۔ کل کی اسپیشل ایپیسوڈ ہے، اس میں ہونے والا ہے یمل ملک کی بازیابی کے ساتھ تھوڑا ایکشن، تھوڑا ولف کو آپ دیکھیں گے اپنے اصل موڈ میں دوبارہ سے، جس طرح وہ سٹارٹنگ میں تھا درندہ ٹائپ، اور دیکھیں گے آپ اثر اور فجر کا کیا پتہ ایمرجنسی نے کہا۔ تو کل ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔